اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين وقوله الحق هنالك دعا زكريا ربه رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ خداوند جلیل کا لاکھ لاکھ شکر کہ فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ذکر زہرا ذکر اہل بیت سے ہم سب فیضیاب ہو رہے ہیں، جن مرحومین کی تربیت کے طفیل میں ہم سب کو یہ توفیق نصیب ہوئی ہے، خدا ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ بی بی زہرا اور اولاد فاطمۃ الزہرا کی شفاعت ان سب کو نصیب فرمائیں۔ اولاد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جوار میں ان سب کو جگہ عنایت فرمائیں۔ علماء کرام اور دیگر مومنین اور خدمت گزاران دین، خدمت گزاران اہل بیت، مرثیہ خان، نوح خانوں سے بھی ہم فیضیاب ہوتے ہیں، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ ان مجالس کے انعقاد میں جو لوگ زحمتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کا انعقاد کر رہے ہیں، یہاں اور دنیا کے گوشوں کنار میں، خدا تمام مومنین و مومنات کی ان زحمتوں کو، ان عظیم کاموں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں اور ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ ان مجالس کے صدقے میں، ذکر اہل بیت کے صدقے میں، مصائب اہل بیت کے صدقے میں ہمیں اہل بیت کا پسندیدہ شیعہ اور اہل بیت کا پسندیدہ انسان بننے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ امام عصر فرزند زہرا جن انسانوں کے انتظار میں ہیں، ان مجالس کے صدقے میں ہم سب کو اپنے آپ کو بھی اور ایسے انسانوں کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ ہم سے جو سہو خطا ہوتی ہیں، ان مجالس کے صدقے ان تمام خطاؤں کو درگزر فرمائیں۔ نسلاً بعد نسل ذکر اہل بیت، ذکر زہرا، ذکر فاطمہ، ذکر اولاد زہرا کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ پوری دنیا میں ذکر اہل بیت کے جرم میں، ذکر علی کے جرم میں، ذکر حسین کے جرم میں ہر سال بہت سارے محبان اہل بیت کو شہید کیا جاتا ہے، ان عظیم شہداء کے درجات بلند ہے، خدا ان تمام شہدائے راہ اہل بیت، راہ عزاداری کو کربلا کے شہداء کے ساتھ محشور فرمائیں۔ ان ایام عزا میں، ان ایام فاطمیہ میں، مجالس میں جو دعائیں مانگی جاتی ہے، ہم نے جو دعائیں مانگی ہے، ہماری دعائیں دوسروں کے حق میں اور دوسرے مومنین و مومنات کی دعاؤں کو ہم سب کے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہماری بہن بھائیوں کے حق میں، ہماری اولاد کے حق میں، تمام ان مومنوں کے حق میں جن کے ساتھ بظاہر ہمارا کوئی اختلاف بھی ہو، ان سب کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز میں محمد و آل محمد کی شان میں 3 صلوات پڑھ دیجئے۔
خدا کا لاکھ لاکھ شکر، ایک حقیر طالب علم جس کا یہ حق نہیں ہے کہ ممبر پر بیٹھے، آپ کی بزرگواری ہے کہ آپ کا بڑا پن ہے، اس کو آپ لوگوں نے ممبر پر بٹھایا، اور خدا مجھے توفیق دے جو میں بیان کر رہا ہوں اس سے خود سیکھوں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ جو مومنین سن رہے ہیں ان سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا کی اجتماعی زندگی، بی بی زہرا کی اجتماعی زندگی کے بارے میں انتہائی طالب علمانہ انداز میں ہم نے گفتگو کی۔ بی بی زہرا کا سوشل اور اجتماعی زندگی کیسی تھی، معاشرے کے ساتھ بی بی زہرا کا کس طرح کا رشتہ تھا۔ خداوند منان نے انسان کو اجتماعی خلق کیا، سوشل خلق کیا۔ انسان دیگر مخلوقات کے مقابلے میں انفرادی زندگی نہیں بسر کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی انسان یہ فیل کرتا ہے، یہ اندر سے محسوس کرتا ہے کہ نہیں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ اڈانی ہو یا امبانی ہو، یہ سب بھی کیا ہے؟ محتاج ہے۔ یہ سب بھی جب انہوں نے تو ہر جگہ پین اٹھائی ہے، درد اٹھایا ہے نا، اب اس طرف میں نہیں جاؤں گا، تو جب ان کے سینے میں کبھی پین اٹھتا ہے وہاں بھی درد ہوتا ہے۔ لالچ بہت بڑا درد ہے، لالچ بہت بڑا۔ عام غریبوں کے یہاں ان کو سونا اور نیند کب حرام ہو جاتی ہے؟ جب ان کے لیے ایک لقمہ نہیں ملتا۔ ان لوگوں کی نیند پتہ کب حرام ہو جاتی ہے؟ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہم سے بڑھنے کے کیا، اوپر جانے کے کیا قریب ہے، تو ان کی نیند حرام ہو جاتی ہے، ان کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ بھی محتاج ہیں۔ اگر سوسائٹی میں یہ مزدور لوگ نہ ہو، امیر لوگوں کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو جائے گا، ہے نا؟ خدا نے انسان کو ایسا مخلوق بنایا جو اجتماعی ہے، سوشل، سب ایک دوسرے کے محتاج ہے۔ انسان انفرادی زندگی نہیں بسر کر سکتا، اور اجتماعی زندگی، پیسفل اجتماعی زندگی اور امن اجتماعی زندگی کیسے انسان بسر کر سکتا ہے؟ اجتماع اور معاشرے، جن لوگوں کے درمیان انسان اجتماعی زندگی اور سوشل لائف بسر کر رہا ہے، سوشل لائف جی رہا ہے، اس سوسائٹی کے تئیں انسان کی کیا ذمہ داری ہے؟ جنگل میں ایک دوسرے کے یہاں کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پہلی مجلس میں نے کہا جنگل میں جو حیوانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن یہ ہے کہ طاقتور کمزور پر کیا نظر رکھتا ہے، کب موقع ملے گا اس کو اپنا لقمہ بناؤں گا۔ جنگل میں ایسے ریلیشن، لیکن انسانی ریلیشن کیسی ہو؟ انسان کس طرح زندگی بسر کرے کہ وہ معاشرہ انسانی معاشرہ کہلائے، اور اس معاشرے میں ایک فرد کے دوسرے فرد کے تئیں کیا ذمہ داریاں انسان کے شانوں پر عائد ہوتی ہے۔ اور پھر ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت شیعہ، بحیثیت فاطمہ الزہرا کا ماننے والا، اگر ہم سب کا یقین ہے اہل بیت علیہ السلام پر، اہل بیت کی سیرت کو ہم سرمایہ نجات سمجھتے ہیں، نجات کا نسخہ سمجھتے ہیں اپنے لیے اور پوری انسانیت کے لیے۔ اہل بیت علیہ السلام نے سوشل لائف، اجتماعی زندگی کا نقشہ کیسا کھینچا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام نے سوشل لائف اور اجتماعی زندگی کی ڈیزائننگ کیسے کی ہے؟ کی بھی ہے یا نہیں کی؟ اگر کی ہے وہ کیسی ہے؟ وہ ڈیزائننگ کیسی ہے؟ وہ نقشہ کیسا ہے؟ اس کے سلسلے میں مختصر گفتگو ہم نے کی، اور اگر ہم اور ڈیپ جائیں تو آپ بہت تعجب کریں گے۔ جس معاشرے کا خاکہ اور ڈیزائننگ جس کی محمد و آل محمد نے کھینچی ہے، میں نے ایک نمونہ پیش کیا، اور ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے تعجب کیا، دیکھو مولوی صاحب ہمیں کس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نہیں، محمد و آل محمد اس سمت میں آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ جس کے
4-5 نمونے میں نے کل بیان کیا آپ کی خدمت میں. وہ معاشرہ جو جس کا نقشہ اہل بیت نے کھینچا ہے وہ مکمل طور پر جب روئی زمین پر لاگو ہوگا اسی معاشرے کا نام ہے انقلاب امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ. امام مہدی کا جو معاشرہ ہے اس کی ڈیزائننگ پہلے ہی امام زمانہ کے آبا و اجداد نے کر کے رکھی. وہ مہدوی معاشرہ جو امام زمانہ قائم کریں گے اس کا نقشہ پہلے ہی امام زمانہ کے آبا و اجداد نے، علی نے، حسن نے، حسین نے، زہرا نے اس کا نقشہ کھینچ کے رکھا ہے. امام صادق کے پاس ایک صحابی آئے، کہا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ فلان شہر میں 1,00,000 لوگ آپ کی نصرت کے لیے اور آپ کے رکاب میں قیام کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں. کتنے لوگ؟ کبھی کبھی باہر بیٹھے ہوئے لوگ جب ہماری مجلسوں میں نعرہ حیدری کا شور سنتے ہیں باہر والوں کو پتہ چلتا ہے یہ پورا معاشرہ تیار ہے. اس لیے کہ وہ ہمارے شور سے فیصلہ کرتے ہیں یہ معاشرہ تیار ہے. ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے یہاں شور ہے، شعور کی بہت کمی ہے. اگر شعور ہوتا، شور کرنے والی یہ جماعت اس کی جگہ جگہ ہر عمل میں کیا شعور دکھتا. لیکن جب ہم مجلس سے باہر نکلتے ہیں ہمارا فیملی لائف سٹائل، وہاں لوگوں کو یہ نہیں پتا یہ باشعور لوگوں کا فیملی سسٹم ہے. یہ ہمارا بازار، ہماری یہ سوسائٹی، ہماری یہ دکانیں، ہماری روزمرہ کی ریلیشن، اس سے لوگوں کو پتا چلنا چاہیے یہ باشعور لوگوں کی جماعت ہے. شعور کا یہاں غلبہ ہے. اب اگر میں اہل بیت کی نگاہوں میں شور اور شعور کی طرف جاؤں تو میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، اس طرف نہیں جاؤں گا. تو ایک جماعت آئی، کہا مولا 1,00,000 لوگ آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ جیسے ہم بھی داؤں میں کہتے ہیں مولا جلدی کیجئے ہم تیار ہیں، ہے نا؟ مولا جلدی کیجئے. شاعر بھی، علماء بھی، خطبہ بھی، ذاکرین بھی، مجھ جیسے حقیر طالب علم بھی ایسے امام کو پکارتے جیسے ہماری مکمل تیاری. ایسے ہم امام کو پکارتے ہیں جیسے ہماری مکمل تیاری ہے، پوری تیاری کر کے رکھی ہے، جیسے ہمارے اندر کوئی خوبی خصلت باقی ہی نہیں رکھی ہے. کہاں 1,00,000 لشکر تیار ہے. امام نے ایک سمپل طریقے سے ان کو امتحان لیا، ٹیسٹ کیا. کہا یہ مجھے بتاؤ جن لوگوں کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ میرے رکاب میں، میری رکاب میں قیام کے لیے تیار ہے، جہاد کرنے کے لیے تیار ہے، انقلاب لانے کے لیے تیار ہے، ظالموں سے لڑنے کے لیے تیار ہے، ان کے بارے میں مجھے یہ بتاؤ ان کے آپس کے ریلیشن ایسے ہیں کہ اگر ایک ماننے والا میرا وہ محتاج ہو، وہ اپنے کسی مومن بھائی کے پاس جائے، وہ مثلا نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے جیب میں ہاتھ ڈالے، اپنی ضروریت کے 10 روپے 100 روپے نکالے، نہ نکالنے والا ضرورت سے زیادہ نکالے، اور جو نماز پڑھ رہا ہو اس کی ہارٹ بیٹنگ اور دل کی گھبراہٹ بھی کیا نہ ہو، دونوں کے اندر نہ وہ لالچی بن جائے، جتنی اس کی ضرورت ہو وہ لے جائے، اس کو پتا ہے اطمینان ہو میں اپنے مومن بھائی کے جیب میں ہاتھ ڈالوں گا، ہاتھ نہیں کاٹے گا ادھر سے. اور جس کے جیب میں ہاتھ ڈالے کوئی مومن وہ بھی مطمئن ہو یہ میرا تھوڑی ہے، یہ میرے جتنا میرے پیسے پر میرا حق ہے میرے مومن بھائی کا بھی اتنا حق ہے. کہا نہیں آگا
یہ جو جس لشکر کے بارے میں نے آپ سے کہا وہ تیار ہے، آمادہ و جنگ ہے، آمادہ پیکار ہے، مولا ان کے درمیان اس طرح کا ریلیشن نہیں ہے، اس طرح کا رشتہ نہیں ہے، اس طرح کا ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے جیب میں ہاتھ ڈالے، اپنی ضرورت کی چیز نکالے اور جس کے جیب میں ہاتھ پڑے اس کی ہارٹ بیٹنگ نہ بڑھے۔ کہاں مولا ایسا ان کا کیا آپس میں ریلیشن نہیں ہے؟ کہا پھر کیسے؟ جو پھر امام نے ایک جملہ کہا، جو مال کے کنجوس ہو، جو مال کے کنجوس ہو وہ جان کے اور خون کے کتنے کنجوس ہوں گے؟ جو مال دینے کے لیے تیار نہ ہو وہ کیسے جان دیں گے؟ نقشہ، ڈیزائننگ، انجینئرنگ، مہندسی کس کی؟ آئیڈیل شیعہ معاشرے کی۔ کس کے ذریعے؟ ڈیزائننگ کرنے والا کون ہے؟ ڈیزائنر کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو وہ سر پیٹنے لگا، کہا مولا ہم تو ہلاک ہو گئے، وہ جو دعویٰ کرنے آیا تھا، انفارمیشن دینے آیا تھا، تو مولا قیام کیجئے، سب کے گھوڑے تیار ہیں۔ کہا مولا ہم تو ہلاک ہو گئے۔ کہا امام نے فرمایا یہ وہ آئیڈیل شیعہ معاشرہ ہے جس کی بنیاد میرے فرزند مہدی ڈالیں گے۔ انہیں میرا مہدی جس معاشرے کو تشکیل دیں گے اس معاشرے میں، اللہ اکبر، اس لیے امام روتے تھے۔ امام صادق کو لوگ دیکھتے تھے زار زار ہو رہے ہیں، اس لیے مہدی کے لیے روتے تھے۔ یہ دعائی نطبہ ہے نا، یہ دعائی نطبہ امام کے ساتھ بات کرنے کا انداز اہل بیت نے ہمیں سکھایا۔ روتے تھے، کاش میری آنکھیں دیکھیں اس آئیڈیل معاشرے کو، کہ جب ہمارا مہدی آئے گا تو جو معاشرہ تشکیل دے گا اس معاشرے میں میرا پیسہ تیرا پیسہ نہیں، ہم سب کا پیسہ ہے۔ یہ میرا تیرا، یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ڈیزائننگ کی ہے محمد و آل محمد نے، لیکن ہمیں ابھی سے اس سمت میں جانا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں امام مہدی کے لیے تیاری ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، ہم مومنین کو کوشش کرنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں مومنین کے درمیان اس طرح کا ریلیشن ہو کہ ایک انسان فاطمہ کے انداز میں رات کے اندھیرے میں سوسائٹی کے درد مند انسان کے لیے تڑپتا ہو، ایک انسان فاطمی انداز میں معاشرے کے مشکلات کے لیے رات کے اندھیرے میں خالق سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہو، ایک انسان کا اس بات پر یقین ہو کہ میری ہاتھ کی کمائی، میرے ہاتھ پسینے کی کمائی مگر میرے مومن بھائیوں کا، میرے معاشرے کا، میرے سوسائٹی کا، میرے ہمسایوں کا، میرے امام کے شیعوں کا اس پیسے میں برابر حق ہے، میرے ماننے والوں، میرے امام کے ماننے والوں۔ ہاتھ پسینے کی کمائی میری ہے، لیکن یقین اس بات پر ہو کہ نہیں کمائی میری ہے، لیکن جو گھر میں بیٹھا ہوا بیمار، جتنا اس پیسے پر میں حق رکھتا ہوں وہ فقیر، وہ بیمار بھی اس پیسے پر اتنا ہی حق رکھتا ہے۔ زہرا سلام اللہ علیہ کے سوشل ریلیشن، فاطمہ الزہرا کا سوسائٹی کے ساتھ رابطہ، اتنا سٹرانگ رابطہ، اتنا مضبوط رابطہ، 3 دن فاطمی گھرانے کے تمام افراد نے روزہ رکھا، بچے بیمار ہوئے اور پھر بچوں کی شفا کے لیے، سلامتی کے لیے، تندرستی کے لیے، صحت یابی کے لیے 3 دن روزے کی نظر رکھا۔
ہم کبھی بیماروں کی شفا یابی کے لیے کیا روزہ کا یہ نظر نہیں کرتے 3 دن روزے رکھیں گے مشکل کے لیے، جبکہ اہل بیت کا سکھایا ہوا فارمولا ہے، در در کی ٹھوکر کھائیں گے لیکن اہل بیت کے بتائے ہوئے فارمولا پر عمل ہے نا۔ در در کی ٹھوکر کھائیں گے ہمارے نوجوان، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، لیکن فاطمی انداز میں خدا سے عہد نہیں کریں گے خالق یہ مشکل حل ہو جائے تو تیری رضاعت کے لیے، تیری خوشی کے لیے 3 دن 4 دن 1 ہفتہ روزہ رکھوں گا۔ ویسے ہی نوجوانوں کو روزہ رکھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے نوجوانوں کے خواہشات ابھر گئے ہیں، اور کچھ کبھی کبھی ایسے خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ قوم کا سر جھک جاتا ہے، پورا یعنی پوری ایران میں اس کو کہتے ہیں مادر پدر آزادی، سب کچھ انسان کے سامنے رکھا ہے، پھر نوجوان کے خواہشات ابھر جاتے ہیں۔ ادھر سے ہمارا سوشل سسٹم اتنا کمزور ہے، شادی ہماری رسموں کی وجہ سے اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ اس مہنگائی کی وجہ سے نوجوان طبقہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ان گناہگار نوجوانوں کے گناہ میں وہ تمام لوگ شریک ہیں جو روز بروز اپنی رسموں کی وجہ سے شادی کو مہنگا بنا رہے ہیں۔ برابر حدیث میں ہے من سن سنتا حسنہ فلہ مثل اجر من عمل بها، جو اچھی سنتوں کی بنیاد ڈالے، کتنی کیسی اچھی سنتوں کی۔ اس زمانے میں بہترین سنت ہے آسان اور سادہ شادی کرنا۔ من سن سنتا حسنہ، کہ جو انسان اچھی سنتوں کی، اچھی رسموں کی بنیاد ڈالے، قوم کے مشکلات آسان ہو، قوم کو ایک رائے حل ملے، کوئی انسان اپنے بچوں کو، پڑھے لکھے بچوں کی ایسی شادی کرے دینی انداز میں، اہل بیت کے انداز میں، دوسرے لوگ کیا اس کو دعا دے، پالنے والے ہم مشکل میں گرفتار تھے، اس نے اس انداز میں شادی کر کے ہماری مشکل کو کیا بنایا؟ اب میرے گھر کے بچے، میری بیٹیاں بھی شادی کے لیے، سستی شادی کے لیے، آسان شادی کے لیے کیا تیار کریں گے، تیار ہو جائیں گے۔ من سن سنتا حسنہ فلہ اجر مثل من عمل بها، جو اچھی چیزوں کی بنیاد ڈالے، ان اچھی سنتوں پر، ان اچھی رسموں پر جو بھی عمل کرے گا، اس بنیاد ڈالنے والے کو ہمیشہ اس کا ثواب ملے گا۔ ومن سن سنتا سیئہ فلہ وزر مثل من عمل بها، جو بری چیزوں کی بنیاد ڈالے۔ مظفر نگر میں وہ بری چیزیں نہیں تھی، کوئی انسان دلی میں رہ کر، کوئی انسان بمبئی میں رہ کر، کوئی انسان بنگلور میں رہ کر، کوئی انسان پنجاب میں رہ کر، کوئی انسان یورپ اور امریکہ میں رہ کر، کوئی انسان خلیجی ممالک میں رہ کر، کہاں یہ عمل میں مظفر نگر جاؤں گا، اپنے بچوں کی شادی کروں گا، یہ جو میں نے یہاں دیکھا، ان کے جو رسمیں دیکھی، اس رسمیں کے مطابق اپنی شادی کروں گا، تو 10 لوگ اور تیار ہو گئے۔ تو اس طرح کی سنتوں، بری سنتوں کی جو شادی کو مشکل بنائے، جو مومنین کے لیے مشکل کھڑی کرے، حدیث ہے جو انسان بری سنتوں کو ایجاد کرے معاشرے میں، کہ جو بھی اس بری سنت پر عمل کرے گا، یہ بنیاد ڈالنے والا اس سزا میں، اس گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ اور مجھے دوسری چیز بیان کرنی ہے، بیوی اور سوشل ریلیشن، بیوی اور معاشرتی زندگی۔ بچے بیمار ہوئے تو بچوں کی سلامتی کے لیے روزوں کی نظر مانی گئی، اور ہم در در کی ٹھوکریں کر رہے ہیں۔
ہے نا. اور پھر ویسے بھی نوجوانوں کے لیے اس ماحول میں بچنے کے لیے ایک راہ ہے، اصلی راہ حل نوجوانوں کو آج کے زمانے میں بچانے کے لیے اصلی راہ حل ہے کہ جلدی شادی سستی شادی. جلدی شادی ایجوکیشن میں، ہائر ایجوکیشن میں، اعلیٰ تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے. یہ آپ کو ذہن سے نکالنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں بچوں کی شادی ہو جائے گی تو یہ کیا کریں گے؟ بچوں کی شادی ہو جائے گی تو یہ اطمینان کے ساتھ پڑھیں گے. آج بچوں کا مائنڈ ڈسٹرب ہو چکا ہے سوشل میڈیا کی گندگی کی وجہ سے. اب اگر ان کو وقت پر شادی ہو جائے اور انسان یہ نہ دیکھے لوگ کیا کہیں، یہ دیکھے میرے بچوں کی ضرورت کیا ہے. ہمیں اکثر کون چیز مارتی ہے؟ لوگ کیا کہیں گے. فقیروں جیسی شادی، کنجوسوں جیسی شادی. اس دوران ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں گناہ میں مبتلا ہوتی ہیں. وہ 2 بجے رات تک سوشل میڈیا کے وہ گندے منظر دیکھتے. الامان الحفیظ. اگر ہم نے پاک طریقے سے بی بی زہرا کی شادی کی عمر کیا تھی؟ ابھی اس سے پہلے آپ نے ایک عالم بعمل حجت الاسلام والمسلمین علی عباس خان صاحب نے سے سنی. یہ تاریخ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، تفریح کے لیے نہیں ہے. یہ تاریخ اس کے ذریعے ہماری نجات کا کیا نسخہ لکھا گیا ہے. بیوی کی عمر کیا تھی شادی کے وقت؟ 9 سال. اب ہماری پرابلمز کی وجہ سے شادی اتنی مہنگی ہو چکی ہے. پہلے ایک باپ کو 10-15 سال کمانا پڑتا ہے، جمع کرنا پڑتا ہے، یا بینک سے قرضہ لینا پڑتا ہے، یا کسی مومن سے قرضہ لینا پڑتا ہے. قرضہ لے کے بچوں کی شادی کرتا ہے. پھر جب دیکھتا ہے قرض اتارنا ہے تو امام علی کی حدیث ہے قرض رات کی پریشانی اور دن کی بے عزتی ہے. مولانا جی کی حدیث ہے قرض رات کی اور دن کی. رات کو پریشان ہوتا ہے قرض دار کہ بھائی قرضہ ہے کیسے اتاروں گا. شادی ہو چکی ہے، رسموں کے لیے وہ کیا، مکان کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے وہ کیا، 2000 لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے کیا، جہیز دینے کے لیے قرض لیا. اب رات بھر پریشانی ہے. بہت سارے لوگوں کی خودکشی اور سوسائڈ میں یہی رات کی پریشانی ریزن بنتا ہے. مولا فرماتے ہیں قرض دن کی بے عزتی ہے. آدمی بازار میں، کوچے میں، گلی میں کیا سہما ہوا نکلتا ہے. کہیں وہ بدتمیز کیا جس نے مجھے قرض دیا تھا دور سے آواز لگا رہے فلانی ٹھاٹ باٹ سے بیٹی کی شادی کی تھی، میرے پیسے ہی واپس کر دیتے. ہے نا ہمارے سوشل ریلیشن کمزور ہے نا. پورے محلے میں کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھا شادی میرے پیسے سے کی تھی. ہمارے نعرے حیدری کا جنازہ کب نکلتا ہے؟ جب ہم سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے ہمارے عمل میں حیدری کردار کی جھلک نظر آتی ہے یا نہیں. ہے نا مومن کی عزت و آبرو کا کوئی خیال نہیں ہے. جس مومن کی عزت و آبرو کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا المومن اعظم درجۃ من الکعبہ، مومن کی عزت و آبرو خانہ کعبہ سے بھی افضل و برتر ہے. تو فاطمہ نے روزے رکھے، بچے صحتیاب ہوئے، روزے رکھے. علی نے کما کے محنت کر کے، علی کمانے والوں کا امام ہے، بیکار لوگوں کے ساتھ علی کا کوئی رشتہ. اور کمانا، پیسہ کمانا حرام نہیں ہے، عیب نہیں ہے. مکتب علی
لیکن پیسہ کما کے علی ہی سے سیکھنا ہے کہ پیسہ کیسے خرچ کرے. اب دیکھو سوشل ریلیشن بھی روٹی تیار کی کائنات کی شہزادی نے. دق الباب، کوئی ہے 3 دن کے 4 دن کے 5 دن کے بھوکے انسان کو کھلائے. اب فقیروں کے بارے میں، بھوکمروں کے بارے میں بھاشن دینے والے جملہ باز لوگ، ہاں، لیکن فقیر مرتے رہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں. وہ روٹی جو بیوی نے اپنے 3 دن کے بھوکے بیمار بچوں کے لیے تیار کی، وہ روٹی اٹھائی اور اس بھوکے کو دی. کیوں؟ فاطمۃ الزہرا اپنے بھوکے بچوں کو بھوکا رکھنا برداشت کر سکتی ہے، مدینے کے بھوکے انسانوں کی بھوک اس بیوی سے برداشت. یہ کردار فقط فاطمۃ الزہرا کہ ایک بھوکا انسان ان کی زندگی کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے لختے جگر کو بھوکا رکھنا برداشت کر سکتے ہیں. بھوکے انسان کی بھوک ان سے برداشت. یہ وہ خاندان ہے جس کا سوسائٹی کے ساتھ اتنا مضبوط کنیکشن ہے، وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک بھوکے انسان کی بھوک ان سے برداشت. میں نے کل بھی مجلس میں کہا کہ اگر 10% لوگ مجلس میں بیدار ہو تو کسی شیعہ کو، اس سے پہلے بھی 25 محرم کو میں یہاں آیا تھا، میں نے وہاں بھی کہا تھا اگر 10% لوگ ذمہ داری کا احساس کرے تو کسی شیعہ کو کسی بینک سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے. اگر ہم ذمہ دار شیعہ بنے، اگر ہم ذمہ دار شیعہ بنے تو کسی غریب کو اپنے بیٹیوں کی، بچوں کی شادی کے لیے بینک سے، دوسرے قوموں سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ایک ذمہ دار شیعہ سوسائٹی میں رہتا ہو کہ وہ جب دیکھے کہ میرے ہمسائے کی بیٹی شادی کو پہنچ چکی، وہ یہ محسوس کرے میری اپنی بیٹی گویا شادی کو پہنچ چکی. جس طرح انسان اپنی بیٹی کے لیے بے قرار ہوتا، پریشان ہوتا، مومن وہ مومن جس کا نقشہ امام صادق نے کھینچا. امام صادق کے پاس ایک جماعت آئی. ایک شیعہ آیا تو امام نے اپنی مومن بھائیوں کا حال ان سے پوچھا. کہا جس شہر سے تم آئے ہو وہاں مومنین کا کیا حال ہے؟ میں نے کل بھی بتایا اہل بیت اپنے ماننے والوں کے بارے میں بہت پریشان ہوتے تھے. کہا جن کو تم چھوڑ کے آئے ہو شہر میں، گاؤں میں، ان کا کیا حال ہے؟ جاتے ہیں نا لوگ عراق جاتے ہیں، کسی قافلے کو آیت اللہ سیستانی جیسی عظیم ہستی کی ملاقات نصیب ہوتی ہے، پھر وہ پوچھتے ہیں قافلہ سالار سے، قافلے کے ساتھ جو عالم ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں مومنین کا حال کیا ہے، ان کی تعلیم کیسی ہے. آیت اللہ سیستانی، اکثر 2-3 دوستوں نے مجھ سے کہا کہ آیت اللہ سیستانی تعلیم کے بارے میں بہت زیادہ کیا سنجیدہ، بار بار پوچھتے ہیں، حتیٰ ایکسرسائز کے بارے میں، کھیل کود کے بارے میں. بظاہر ایسا لگتا ہے آیت اللہ سیستانی ایک سمپل مرجع ہے اور آیت اللہ خامنی لگتے ہیں بہت ماڈریٹ ہے اس لیے کہ وہ ہم حکومت چلا رہے ہیں. لیکن جب میرے دوست نے کہا، جب میں آیت اللہ سیستانی سے ملا، تعجب نوجوانوں کے لیے جنہوں نے مراجع کے فوٹو گھروں میں لگائے ہوئے ہیں، مراجع کی سیرت نہیں اپنائی ہے، کہاں مجھے تعجب ہوا. آیت اللہ سیستانی مجھ سے کہہ رہے ہیں کاش ہماری قوم کھیل کود کے مرحلے میں اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ کل اولمپکس میں علی، حسن، زہرا، عبداللہ نام کے بچے میڈل حاصل کرے.
مجھے بہت تعجب ہوا، میں نے کہا پالنے والے نجف کے ایک سمپل گلی میں سمپل گھر میں رہنے والے انسان کا ویژن اتنا بڑا ہے، وہ دنیا بھر کے شیعوں کو اولمپکس کے میدان میں آگے آگے لیڈ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اور ہم ماتمی، ہم آزاد، بالکل ہمارا ویژن اتنا چھوٹا ہے، ہمارا ویژن اتنا چھوٹا ہے، میں اور میری فیملی، اسے باہر میں اور میری فیملی، جب ہم کسی مولوی صاحب سے کہیں گے بھی مولانا بچے کا ایگزام ہے اس کے لیے دعا کیجئے گا، بہت کم لوگ ملتے ہیں جو کہیں گے مولانا بچوں کا ایگزام آنے والا ہے، قوم کے بچوں کی کامیابی کے لیے دعا کیجئے گا۔ خود غرض جماعت تیار ہو چکی ہے جن کو آس پاس کی کوئی فکر، مولانا بیٹی کی شادی ہونے والی ہے دعا کیجئے گا، جہیز ابھی کیا خریدنا باقی ہے۔ یہ طرز زندگی کون سا طرز زندگی ہے؟ یہ طرز زندگی پتہ ہے، معاف کیجئے گا مجھے، آپ مجھ سے بھی ایک جوان کہہ رہے تھے علی عباس خان صاحب، یعنی پورا جملہ کھولتے نہیں تھے لیکن آپ پورا جملہ کھول کے بیان کرتے ہیں، اور مجھے اس انداز میں بات کرنا آتا بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے قدیم زمانے میں، آج تو نہیں، قدیم زمانے میں محلے میں ان 4G اور 5G بچوں نے تو یہ نہیں دیکھا، لیکن آپ اور ہم نے یہ دیکھا ہوگا جو گاؤں میں زندگی بسر کرتے تھے، آج کی نسل نہیں دیکھتی، یہ تعجب کریں گے۔ قدیم زمانے میں محلوں میں یہ مرغے اور مرغیاں چلتے رہتے تھے، پھر ان کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے چوزے بھی کیا ساتھ ساتھ ہوتے تھے نا۔ اگر آپ اس مرغی کے بچے کے ساتھ اپنا ہاتھ اپنا پیر ٹچ کرتے تو وہ مرغی حملے کے لیے تیار ہوتی۔ تو اس زمانے میں وہ طاقتور مرغیاں ہوتی تھی، لوگ ان سے بچ کے نکلتے تھے نا، دور دور تک وہ مرغیاں کیا دوڑنے کے لیے آتی تھی، اتنی ان مرغیوں کو اپنے چوزوں کی فکر ہوتی تھی۔ اب اگر ایک انسان کا لائف سٹائل طرز زندگی یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے اپنے 4 بچوں کی فکر میں ہے اور سوسائٹی کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، تو اس کا طرز زندگی کن سے ملتا جلتا ہے؟ 4 بچوں کی فکر کے لیے جینا یہ انسانی جینے کا انداز نہیں ہے۔ 4 بچوں کے لیے اپنی 60-70 سال کی زندگی صرف کرنا، معاشرے کو بلانا، سوسائٹی کو فراموش کرنا، سوسائٹی کے درد مندوں کو فراموش کرنا، علی کے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، بے سہارا، بے پناہ انسانوں کی کوئی فکر نہ کرنا، یہ شیعہ معاشیہ طرز زندگی تو چھوڑیے، عام انسانوں کا طرز زندگی بھی نہیں ہے۔ انسان ان سے ہے، محبت سے ہے۔ تو امام نے جو آئے تھے، دور سے آئے تھے، ملاقات کے لیے آئے تھے امام سے، امام نے قربان امام صادق اور قربان امام قربان فاطمہ کی نسل پر، جنہوں نے اس بہترین معاشرے کے لیے، آئیڈیل معاشرے کے لیے بہترین نقشہ کھینچا۔ خدا ہم سب کے حال پر رحم کرے، ہم جنت میں بھی جائیں گے لیکن ہمارا حال دیکھ کر امام ہماری طرف نہیں دیکھیں گے کہ تم نے ہمیں اپنے علمی سیرت کے سرمایہ کا وارث بنایا تھا، تم نے خود بھی اس پر عمل نہیں کیا اور آس پاس رہنے والی دوسری قوموں کو بھی اس سے محروم بنا۔ تو امام نے ان کا حال پوچھا تو وہ بندے خدا بولا بالا شیعہ تھا، کہا مالا ماشاءاللہ سب لوگ ٹھیک ہے، حدیث میں ہے
زکا و اسنا، بڑی تعریفیں کی ان کی، ماشاءاللہ سب لوگ کھاتے ہیں، کام کرتے ہیں، سب کو کوئی پرابلم نہیں ہے، سب اچھے ہیں، سب بہت اچھے ہیں۔ تو امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ وہاں غریبوں اور فقیروں کا ریلیشن کیسا ہے؟ غریبوں، جس بستی کی تم نے تعریف کی ماشاءاللہ سیدوں کی، کیا 2000 سید رہتے ہیں وہاں، مثلا 2000 میرے ماننے والے ہیں، جس بستی کی تم نے تعریف کی ماشاءاللہ مولا مجلسیں ہو رہی ہے، جشن ہو رہے ہیں، عزاداری ہو رہی ہے، جماعت میں بھی لوگ آ رہے ہیں، جمعے میں بھی لوگ آ رہے ہیں، ہاں تبرک بھی تقسیم کر رہے ہیں، بڑی تعریفیں کی۔ امام نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ امیروں اور فقیروں کا ریلیشن کیسا ہے؟ کہا مولا ٹھیک ہی ہے، تھوڑا سا لینگویج کا ہوا، کہا ٹھیک ہی ہے۔ کہا یہ بتاؤ امیر لوگ غریب لوگوں کے ساتھ کتنا صلہ رحم کرتے ہیں؟ امیر لوگ غریب لوگوں کے ساتھ کتنا صلہ رحم کرتے ہیں؟ صلہ رحم ہم سمجھتے ہیں صرف ہماری نمازی مکتب اہل بیت واجب ہے، مکتب اہل بیت میں سوشل سسٹم میں، معاشرتی سسٹم میں کیا صلہ رحم بھی واجب ہے؟ مومن غریب ہو یا نہ ہو پھر بھی ہفتے میں اس کی خبر لے جائے، دروازہ کھٹکھٹائے، بیل بجائے، آپ ٹھیک ہے یا نہیں، طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک جگہ کہا اب تو آج سسٹم ایسا ہو گیا، ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں لوگ ایک دوسرے سے، اس ماڈرن طرز زندگی میں اتنے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں، اوپر والے فلیٹ میں کوئی مر جاتا ہے یا نیچے والے فلیٹ میں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کب پتہ چلتا ہے؟ جب کمرے کی کھڑکیوں سے بدبو باہر آ جاتی ہے۔ یورپ میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، انڈیا میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک آدمی مر چکا، ہمسائی کو کوئی خبر ہی نہیں، 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد جب پورا وہ ایریا بدبو آنے لگی تب جا کے اس کو پتہ چلا۔ جسے ہمیں آج پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے آس پاس کون رہتا ہے، اس کا بزنس کیسے جا رہا ہے، اس کے بچے اسکول کیا جا رہے ہیں، اس کی مشکلات کیا ہے۔ کہا یہ بتاؤ ہم مومنین، جن مومنین کی تم نے تعریف کی، جن مومنین کی تم نے تعریف کی ماشاءاللہ سب لوگ کھا رہے پی رہے سب، وہاں امیروں کا غریبوں کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے؟ امیر لوگ غریبوں کے ساتھ صلہ رحم کرتے ہیں یا نہیں؟ کہا مولا بہت کم، بہت۔ کہا جس معاشرے کی تم نے تعریف کی یہ بتاؤ امیر لوگ غریب بیماروں کی عیادت کے لیے کتنا جاتے ہیں؟ معیار کن کو بتایا؟ جن کے پاس ہے۔ عام طور غریب کو پتہ چلتا ہے کوئی آسودہ حال کوئی امیر انسان بیمار ہے وہ بیچارہ جاتا ہے نا، سیٹھ صاحب کی عیادت کے لیے جانا ہی ہوگا، ان کے یہاں ندامت ہوتی ہے، یہ رعایت کرتے ہیں، وہ بزنس میں مصروف ہونے کے سبب سوشل ذمہ داریاں، سوشل ریسپانسبلٹی کو فراموش کرتے ہیں، سوشل ذمہ داریاں، سوشل ریسپانسبلٹی کو فراموش کرتے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ جس معاشرے کی تم نے تعریف کی جہاں سے تم آئے ہو وہاں امیر لوگ غریب شیعوں کی عیادت کے لیے کتنا جاتے ہیں؟ وہ اپنے کام میں مست تو نہیں ہے؟ کہا مولا بہت کم۔ کیا کہا؟ اسی طرح 2-3 سوال امام نے کیے تو وہ شیعہ جو گاؤں سے امام صادق سے ملنے کے لیے آیا تھا، امام نے جب امام نے بار بار اس طرح کے سوال کیے اور وہ بہت بہت کم کہہ رہا تھا تو امام نے کہا مولا، تو اس شخص نے کہا مولا آپ ان چیزوں کے بارے میں مجھے سوال کر رہے ہیں کہ جو بہت ہی کم اس کا سوسائٹی میں اس معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ اس نے بیچارے نے ہینڈز اپ کیا تو امام نے کہا فَقَيْفَ يَزْعَمُونَهُمْ أَنَّهُمْ شِيَّعٌ، پھر وہ سب لوگ کیسے دعویٰ کرتے ہیں وہ امام جعفر صادق کے شیعہ ہیں؟ کہ وہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں؟ شیعہ یعنی ریسپانسبل انسان، شیعہ یعنی ذمہ دار انسان، شیعہ یعنی سوسائٹی کا درد رکھنے والا انسان، شیعہ یعنی معاشرے کے تمام بچوں کو اپنا فرزند اپنی اولاد سمجھنے والا انسان،
شیعہ یعنی سوسائٹی کی تمام بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھنے والا انسان. شیعہ یعنی ہر گھر کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھنے والا انسان. شیعہ یعنی ہر شیعہ بستی میں ہر گھر میں اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنے والا انسان. شیعہ یعنی ہر گھر میں جو پریشانی ہے جو مشکل ہے اس کے لیے بے قرار فاطمی انداز میں بے قرار ہونے والا انسان. فاطمی انداز میں بے چین ہونے والے انسان کا نام ہے شیعہ. شیعوں کو جنت مفت میں نہیں ملے گی، شیعوں کو اہل بیت کے فرمودات پر عمل کرنے کے نتیجے میں جنت ملے گی. شیعہ یعنی جو اپنے شانوں پر وہ ذمہ داریاں محسوس کرے جو اہل بیت نے اپنے شیعوں کے شانوں پر ڈالی ہے. کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے نقش قدم پر چلنے کا مطلب ہے کہ جہاں نقش ہو، چونکہ ہماری نگاہ مادی ہے، ہماری نگاہ میٹیریل ہے، تو ہم یہی سمجھتے ہیں. ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ کی طرف جا رہے تھے. مسجد کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو پیچھے سے ایک جماعت 2-4 لوگ بالکل جہاں پر امام قدم رکھتے تھے وہیں پر وہ جماعت بھی قدم رکھتی تھی. وہ سمجھتے تھے امام کے نقش قدم پر چلنے کا مطلب ہے کیا؟ جہاں امام کے پیروں کے نقش پڑے کیا وہیں پر کیا رکھے. ایک مرتبہ امام نے مڑ کے دیکھا، کہا کون ہو؟ کہا مولا آپ کے شیعہ. مولا آپ کے شیعہ جہاں پر آپ پیر رکھ رہے ہیں ہم بھی ہم آپ کے نقش قدم کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. امام نے فرمایا مالی لا اراکم سیما الشیعہ، مجھے تمہارے چہروں پر شیعوں کی نشانیاں دکھائی کیوں نہیں دیتی ہے؟ وہ سمجھ رہے تھے شیعوں کی نشانیاں یعنی جہاں امام کے قدم پڑے وہاں پر ہم قدم ڈالے. امام نے فرمایا میں تمہارے چہروں پر شیعوں کی نشانیاں کیوں نہیں دیکھتا ہوں؟ تمہارے چہرے، تمہارے فیس، تمہارا کریکٹر. تو ان کا ڈاؤٹ دور ہو گیا. بولے والے بیچارے تھے، کسی نے بولا والا رکھا ہوگا، اپنی معرفت بڑھانے کے لیے کام نہ کیا ہوگا. ہم اپنی معرفت بڑھانے کے لیے کام تو کرتے نہیں. ہم مولوی صاحب کو آنے سے پہلے ٹاپک نہیں دیتے. مولوی صاحب اپنی مرضی کے مطابق کیا جس ٹاپک پر بولے کیا بولا. بھائی مولوی صاحب کو ذمہ دار بناؤ. یہ نوجوان جس عالم دین کو بلائے پہلے بیٹھے. میں نے بمبئی میں لاسٹ ٹائم یہ کہا، پہلے بیٹھے 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کن چیزوں کی ضرورت ہے. پھر مولانا کو کال کرے، مولانا آپ آ رہے ہیں، 1 مہینے پہلے وعدہ ہم نے آپ سے لیا ہے، آپ 1 مہینے میں ان چیزوں پر کیا تیاری اور پریپریشن کر کے آئیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری مجلسوں کو سوسائٹی کا حل مشکل ہونا چاہیے. ہماری مجلسوں کا سٹینڈارڈ اور معیار اتنا ہو، انہی مجلسوں کے ذریعے ہمارے یوتھس کے مسائل حل ہو، انہی مجالس کے ذریعے ہماری گھر کی مشکلات حل ہو، انہی مجالس کے ذریعے ہمارے تاجروں کے مسائل حل ہو، انہی مجالس کے ذریعے ہمارے اسٹوڈنٹ کے مسائل حل ہو. اور ان مجالس میں یہ طاقت ہے، انہی مجالس کے ذریعے اس قوم کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اگر ہمارے نوجوان ذمہ داری محسوس کرے، ہمارے علماء ذمہ داری محسوس کرے، اہل بیت نے ہماری مشکل حل کرنے کے لیے سب کچھ پہلے سے بتا کے رکھا. سب کچھ پہلے ہی بتا کے. تو ان بیچارے بولے والے لوگوں نے کہا مولا مگر ہم تو سمجھتے پیروں کے نشان، آپ تو کہہ رہے کیا چہرے کے نشان. شیعوں کی نشانیاں کیا ہے؟
امام نے فرمایا رات کو سجدہ کرتے کرتے جن کی پیشانی گس گئی ہو، شیعہ نوجوان، حسینی نوجوان، آزادار نوجوان کا ریلیشن رات بھر سوشل میڈیا کے ساتھ نہیں، بلکہ آزادار شیعہ نوجوان کا رات کے اندھیرے میں کیا خالق کے ساتھ کنیکشن ہونا چاہیے۔ ہم تو 2.5 مہینے مصائب میں سنتے رہتے ہیں کہ علی کی بیٹی زینب زندان شام میں بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی تھی، ہے نا؟ کیا مطلب؟ اور ہم نے معیار اتنا گھٹایا ہے، ہمارے منبر پر عزاداری اور نماز کی جنگ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اور اہل بیت ہمیں اس معیار تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جنگ ہو ان کے ماننے والوں سے، نماز کیا تارک۔ تیروں کی بارش میں ایک ہی مرتبہ نماز پڑھی گئی اور وہ حسینیوں نے، حسین کے انصار نے پڑھی۔ امام سجاد نے اپنی پھوپھی کو دیکھا بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے، وہ بھی نماز شب۔ یعنی اہل بیت انسان سے یہ توقع رکھتے ہیں تمام تر سختیوں کے باوجود واجب نماز تو چھوڑیے، نماز شب بھی اس سے قضا نہیں ہو سکتی۔ واجب نماز بیٹھ کر نہیں پڑھ رہی ہے۔ اور پہلی مجلس میں بھی میں نے شاید یہ کہا، یا دوسری میں اس سے پہلے کہیں کہا، یہ فاطمۃ الزہرا کی تربیت کا معجزہ ہے۔ ایک فرزند، ایک بیٹے کا کٹا ہوا سر تلاوت کر رہا ہے اور ایک بیٹی زندان شام میں نماز شب پڑھ رہی ہے۔ گویا یہ زہرا اعلان کر رہی ہے، زمانے والوں تمہارے اندر فقط اتنی طاقت ہے، میرے حسین کا سر کاٹ سکتے ہو، میرے حسین کا کٹا ہوا سر تلاوت کر کے دنیا والوں کو بتائے گا کہ میں فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہوں۔ زمانے والوں تم میری بیٹی زینب کے ہاتھوں کو باندھ سکتے ہو، میری بیٹی زینب کی روح اتنی طاقتور ہے کہ شہید مرزا مطہری کی ایک کتاب ہے آزادی معنوی، سپریچول فریڈم، روحانی آزادی۔ وہ اس میں کہتے ہیں کبھی کبھی جب اس بدن کے اندر روح طاقتور ہوتی ہے تو وہ طاقتور روح جسم کو بہت تکلیفوں میں ڈالتی ہے، وہ طاقتور روح کمزور اور ناتوان جسم کو رات کے اندھیرے میں کھڑا کرتی ہے اور نماز شب پڑھاتی ہے۔ انہوں نے کہا میں کیا ہوا، میں تمہارے چہروں پر شیعوں کی علامتیں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا ہے شیعوں کی علامتیں؟ کہا جن کی پیشانی سجدہ کر کے گس گئی ہو، قیام کر کے جن کے اعضائی بدن پر نشان پڑ گئے ہو کثرت سجدے کی وجہ سے، روزہ رکھ کے جن کے پیٹ، جن کا بدن کمزور ہو چکا ہو، روزہ رکھ کے نوجوانوں نے، اہل بیت علیہ السلام نے، جب بہت سارے نوجوان شکایت کرتے تھے مولا ہم گناہوں پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے، امام ان سے کہتے تھے روزہ رکھو۔ روزے کی وجہ سے انسان آسمانوں سے کنیکٹ ہوتا ہے، روحانی فضا سے کنیکٹ ہوتا ہے، غفلت سے باہر آ جاتا ہے۔ اور ویسے بھی میڈیکل سائنس کے اعتبار سے زیادہ کھانے سے انسان کے اندر وہ ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان حیوان بن جاتا ہے، خواہشات جس کے اندر ابھر جاتی ہے۔ شیعہ جس کا ریلیشن، جس کا ایک سرا خالق کے ساتھ ہو اور ایک سرا کیا ہو، مخلوق کے ساتھ جڑا ہوا۔ اہل بیت کے انداز میں وہ بھی جو رات کے اندھیرے میں خالق کے ساتھ جڑی ہوئی رہتی تھی، دن کے اجالے میں مخلوقات کے ساتھ جڑی رہتی تھی۔
وہ بیوی جو رات کے اندھیرے میں عبادتوں میں، اچھا نماز شب کی بات آئی، دین نے کتنی خوبصورت ڈیزائننگ کی، اہل بیت نے کتنی خوبصورت ڈیزائننگ کی. شہید مرزا متحری ایک جگہ کہتے ہیں کہ اہل بیت نے ان انفرادی عبادتوں میں کس خوبصورتی کے ساتھ سوشل اور اجتماعی رنگ بھرا ہے. آخری نمبر اور آپ کی زحمت تمام بلند آواز میں صلوات پڑھیں. میں سارے نمونے نہیں بناؤں، ایک نمونہ. بظاہر نماز شب عبادتوں میں انفرادی ترین عمل ہے، انفرادی ترین عمل، اس لیے کہ رات کے سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو رہے ہیں انسان پڑھتا ہے نا، انسان ہے اور خالق. انفرادی ترین عمل. نوجوانوں غور سے سنو، اہل بیت کی کا انسان کی زندگی کی سوشل ڈیزائننگ، اہل بیت نے کس خوبصورتی کے ساتھ انسان کو کیا سوسائٹی کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے. پڑھے لکھے لوگوں، سمجھدار لوگوں، محنت کرنے والے لوگوں، اہل بیت کہیں کہیں کسی دین میں عبادتوں میں سوشل رنگ نہیں ہے جتنا اہل بیت علیہ السلام نے عبادتوں میں سوشل رنگ بھرا ہے. آپ رات کے اندھیرے میں 3 بجے 4 بجے 4:30 بجے اٹھتے ہیں اور پھر 11 رکعت نماز شب شروع کرتے ہیں. 8 رکعت نماز شب، 2 رکعت نماز، 1 رکعت نماز، 11 رکعت میں 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں. کتنا؟ 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں. بقول علامہ طباطبائی کے مفسر المیزان، وہ عارف، وہ فلسفی، وہ دانشمند، جب میں نجف میں تھا اور نجف میں طالب علم کے ابتدائی دن تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور ایک مرتبہ ارادہ کیا تھا واپس چلا جاؤں گا اپنے شہر تبریز کے رہنے والے. کہا ایک مرتبہ مشکل کشا علی کے روزے سے کی طرف جا رہا تھا یا باہر آ رہا تھا. آج ہمارے نوجوانوں کو بہت سارے مشکلات ہیں، ہمیں مشکلات ہے، سب کی مشکلات ہے، شادی کی مشکلات ہے، بزنس کی مشکلات ہے، گھر کی مشکلات ہے، بچوں کی تربیت کی مشکلات ہے، ہزار مشکلات ہیں. ہم جن کو خوشی ہم دیکھتے ہیں یہ کتنے خوش ہیں، ان کے دلوں کے اندر اتنی پریشانی. کبھی کبھی جب یہ مومنین اپنے دکھ اور دردوں کی کیا زبان کھولتے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہم جن کو سمجھتے ہیں دنیا میں سب سے خوش لوگ ہیں، ان کے سینے میں کتنی پریشانی ہے. ہمارے نوجوان کتنے پریشان ہیں. کوئی اپنے کیریئر کے بارے پریشان میں، کوئی کسی کو سوشل میڈیا نے پریشان کر رکھا ہے، کسی کو سوشل میڈیا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جو غلط ریلیشن قائم ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے پریشان ہے، سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، پریشان ہے، ٹینشن ہے. کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں آدمی سوچتا ہے کیا سوسائڈ کروں. دنیا میں سوسائڈ کرنے والوں سے زیادہ 1000 گنا وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کیا 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ سوسائڈ کا کیا کیا ہے، ارادہ کیا. ہمیں پتہ نہیں. تو علامہ طباطبائی کہتے ہیں میں جب مشکل کشا کے حرم سے نکلا اور یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ فلسفہ کیا ہے، یہ فقہ کیا ہے، یہ اصول کیا ہے، تو ایک مرتبہ گویا کسی نے میرے پیچھے ہاتھ رکھا شانے پر، کہا دنیا میں کھائی نماز شب، آخرت میں کھائی نماز شب. محمد حسین دنیا چاہیے تو نماز شب پڑھو، آخرت چاہیے تو نماز شب پڑھو. دنیا کی کامیابی چاہیے تو نماز شب پڑھو، آخرت کی کامیابی چاہیے تو نماز شب پڑھو. اچھا کیریئر چاہیے تو نماز شب پڑھو، اچھا کیریکٹر چاہیے تو نماز. کہا انہوں نے بس میں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا اور گویا میرے لیے کیا بند دروازے کھل گئے. اور پھر خدا نے اس محمد حسین طباطبائی کا، کل بھی اس کا میں ان کا ذکر کروں گا، اتنی توفیق دی. تفسیر المیزان لکھی، آج تک مکتب شیعہ میں، مکتب اہل سنت میں ایسی تفسیر نہیں لکھی گئی. وہ انسان جس کو سمجھ بھی نہیں رہا تھا دین کے الفابیٹس اور دین کے الفبے کیا ہے،
اور پھر اس کے ہاتھوں اتنے عظیم شاگردوں کی تربیت ہوئی، الامان الحفیظ، یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے دانشور ان کے سامنے زانوی ادب طے کرتے ہیں، جن میں سے ایک بڑے ہستی آیت اللہ مصباح یزدی تھے۔ دنیا میں کہیں نماز شب، اب اس نمازی شب کی ڈیزائننگ دیکھو، ہم نے 8 رکعت نمازی شب پڑھی، ہم نے 2 رکعت نمازی شفا پڑھی، ہم نے 1 رکعت نمازی وتر پڑھی، پھر ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہم نے استغفر اللہ کہا، پھر جب ہم اوج پرواز کو پہنچ جاتے ہیں، اہل بیت ہم سے کہتے ہیں اب جب تم 11 رکعت میں روحانی پرواز کر چکے ہو، اب آس پاس رہنے والے 40 مومنوں کی مغفرت کے لیے اپنے خالق سے دعا۔ پالنے والے میں تو آپ سے جڑنے کے لیے آیا، کہا نہیں، ہم اہل بیت انسان کو ون سائیڈڈ نہیں بلکہ خالق کے ساتھ بھی جوڑنا چاہتے ہیں، خالق کے ساتھ جوڑنے کے بعد پھر ہم مخلوقات کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ اب 40 مومنوں کی مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ 11ویں رکعت میں، اوج عبادت میں، اوج بندگی میں، اوج معرفت میں، اوج معنویت میں آپ 40 مومنوں کا درد لے کر خالق کی بارگاہ میں جائیں۔ 40 انسان، ہمسایوں کے بارے میں اہل بیت نے جو نقشہ کھینچا نا، انسان کے ہمسایہ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اس کے گھر کے ارد گرد 40 لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ہمسایہ، یعنی ان 40 مومنوں کا درد لے کر جو خود شاید سو رہے ہوں، آپ ان کی مغفرت کے لیے، آپ ان کی بلائی کے لیے، آپ ان کی ترقی کے لیے، آپ ان کی مشکل حل کرنے کے لیے، آپ ان کی سختی دور ہونے کے لیے، آپ ان کی حاجت روائی کے لیے خالق کی بارگاہ میں دعا کرے، پھر آسمان کے فرشتے ایسے گھر کو زوم کرتے ہوں گے، پالنے والے کیسی تیری عجیب مخلوق ہے۔ وہ لوگ جو درد کے مارے ہیں وہ خود سو رہے ہیں، ان درد کے ماروں کے لیے آپ کا ایک بندہ رات کے اندھیرے میں بے قرار ہو رہا ہے۔ پالنے والے کیسی مخلوق ہے، حاجت مند خود سو رہا ہے اور ایک انسان ان حاجت مندوں کے لیے رات کے اندھیرے میں ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ پالنے والے کیسی مخلوق ہے، پالنے والے ہم کو ہینڈس اپ کرتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی تھی کہ اس انسان کو روئی زمین پر کس لیے بھیج رہا ہے، آج اس بندے کا یہ منظر دیکھ کر ہمیں جواب ملا، پالنے والے تو نے اس آدم کی اولاد کو کیوں پیدا کیا۔ انفرادی عمل ہے رات کے اندھیرے میں، کہ 11ویں رکعت میں پہنچنے کے بعد اہل بیت آپ سے کہتے ہیں خود غرض مت بنو، خود غرض مت بنو، خود غرض تمہاری عبادتوں کے لیے رکاوٹ ہے۔ سارے لوگوں کا درد لے کر، کم سے کم 40 لوگوں کا درد لے کر خالق کی بارگاہ میں جاؤ۔ پھر علماء کہتے ہیں وہ انسان جو اپنے کو بھولتا ہے اور مخلوق کا درد خالق کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے، خالق فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے اس بندے کو اپنی کوئی فکر ہی نہیں ہے، خالق خدا کی فکر ہے، میرے مخلوقات کی فکر ہے، میرے بندوں کی فکر ہے، چلو کچھ فرشتوں، کچھ لوگ اس کے لیے دعا کرو اور کچھ لوگ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے آمین کہو۔ یعنی اس بندے کی دعا قبول ہونے سے پہلے جو یہ دوسروں کے حق میں کرتا ہے، فرشتوں کی دعا اور فرشتوں کی آمین اس سے پہلے اس انسان کے حق میں قبول ہو جائے۔ اور یہ جب رات کے اندھیرے میں انسان 40 ہمسایوں کو یاد کرتا ہے، 40 درد مندوں کو یاد کرتا ہے، اس کے دل سے قدورت ختم ہو جاتی ہے، وہ قدورت جس کی وجہ سے انسان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اس کی زندگی سے نفرت ختم ہو جاتی ہے، وہ نفرت جس کی وجہ سے، جس کی آگ میں انسان جلتا رہتا ہے، وہ اس کی وجہ سے وہ اختلافات دور ہو جاتے ہیں، وہ اختلافات جس کی وجہ سے انسان کی زندگی تاریک بن جاتی ہے۔ یہ انسان جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، نفسیاتی طور پر، روحانی طور پر ایک مطمئن اور سیٹسفائی زندگی بسر کرتا ہے، قدورتوں
سے، نفرتوں سے، اختلافات سے، بغض سے، کینے سے پاک زندگی۔ ہمارے معاشرے کی حالت ہے نا، بہت سارے لوگ فزیکلی فٹ دکھائی دیتے ہیں مگر روحانی اور اخلاقی طور بہت بڑے مریض ہیں۔ بہت سارے لوگ فزیکلی بہت، ان کو لیب میں لے کے جائیے، وہ ان سے کہتے ہیں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن جب اس کو اہل بیت کے اخلاقی لیب میں دے کے جائیے تو پتہ چلتا ارے اس کے اندر قدورت و نفرت و بغض و کینے کا اتنا بڑا وائرس ہے کہ اس وائرس کی وجہ سے اس کی روحانی سانس پھولنے کے کیا، اس کی وائرس کی روحانی سانس کیا نکلنے کے قریب ہے۔ اب اگر انسان اپنے ہاتھوں اپنی تربیت کرے، وہ دل جو حرص جس کی وجہ سے انسان دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس پر پیر رکھے، رات کے اندھیرے میں اس انسان کے لیے دعا کرے جس کے ساتھ دن کے اجالے میں جھگڑا ہو گیا تھا، رات کے اندھیرے میں اس بیوی کے لیے دعا کرے جس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کیا ہو گیا تھا، جھگڑا ہو گیا تھا، رات کے اندھیرے میں اس بہن کے ساتھ، بہن کے لیے دعا کرے جس بہن کے ساتھ فون پر بات کرتے کرتے حق مانگنے کی وجہ سے جس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا، رات کے اندھیرے میں اپنے نیچے اپنے انڈر کام کرنے والے مزدوروں اور جو اس کے یہاں امپلائی ہوتے ہیں ان امپلائیز کے لیے دعا کرے، ان کی کامیابی اور بخشش کے لیے دعا کرے۔ کتنا حسین منظر، اس انسان کو کتنی سیٹسفیکشن ملی۔ اور فاطمہ کے گھر میں ہر شب یہ منظر آسمان کے فرشتے دیکھتے تھے۔ فاطمہ کے گھر میں بلند آواز میں محمد و آل محمد۔ اور فاطمہ کے گھر میں ہر شب، علی کے گھر میں ہر شب آسمان والے یہ منظر دیکھتے تھے۔ فاطمہ کے گھر میں آسمان والے ہر شب یہ منظر دیکھتے تھے۔ پریشان حال انسان سوئے ہوئے ہوتے تھے عزادار، کائنات کی ایک بیوی ان پریشان حال انسانوں کے لیے پریشان ہوتی تھی۔ کائنات کے مشکل میں گرے ہوئے انسان سو رہے ہوتے تھے، اللہ اکبر، لیکن فضیلتوں کی ماں فاطمہ پریشان حال انسانوں کے لیے کالی کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتی، سختیوں میں گرے ہوئے لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہوتے تھے، نبی زادی ان سختیوں میں گرے ہوئے لوگوں کے لیے نام لے کر مولا امام حسن بیان کرتے ہیں، میری ماں نام لے کر مومنین و مومنات کے لیے دعا کرتی تھی۔ وہ انسانیت کی ماں ایک مرتبہ دعا کرنے پر بس نہیں کرتی تھی، اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں وَتَقْصُرُ الدُّعَاءُ، وہ کائنات کی شہزادی، وہ انسانیت کی ماں کثرت کے ساتھ مومنین و مومنات کے لیے دعا کرتی تھی،
جب آسمان والے یہ منظر دیکھتے تھے نا، وہ آسمان والے اس گھر کو سلام کرنے کے لیے فوج در فوج نازل ہوتے تھے۔ پالنے والے یہی کرتے ہیں، سلام کے لائق پالنے والے، یہی فاطمہ کا گھر اس لائق ہے جس گھر کو سلام کرنے کے لیے ہم آسمان والوں کو نیچے اترنا چاہیے۔ روایت میں ملائکہ فرشتہ فوج در فوج فاطمہ کے اس گھر کو سلام کرنے کے لیے آسمان سے اترتے تھے۔ ایک لشکر اترتا تھا اور دوسرا لشکر واپس جاتا تھا۔ فقط آسمان والے ہی نہیں، اس گھر کو فقط آسمان والے دعان سلام نہیں کرنے آتے تھے، 1,24,000 انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ اس گھر کو ہر نماز صبح کے بعد سلام کرنے جاتے تھے۔ شیعہ سنی روایات میں ابن عباس کہتے ہیں، کلمہ گو مسلمانوں، مجھ سے پوچھو فاطمہ کا گھر کس چیز کا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلمانوں، مجھ سے پوچھو فاطمہ کا دروازہ کس چیز کا نام ہے، فاطمہ کا گھر کس چیز کا نام ہے؟ مسلمانوں، میں نے 6 مہینے تک دیکھا نبی جب صبح کی نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلتے تھے تو ایک دروازے پر کھڑے ہوتے تھے۔ ابن عباس اس دروازے پر کیا کرتے تھے؟ ابن عباس کہتا ہے کہ نبی فاطمہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، دائیں بائیں اصحاب ہوتے تھے، پھر فاطمہ کے گھر کو سلام کرتے تھے۔ ابن عباس کتنی مرتبہ دیکھا؟ 1 ہفتہ، 1 مہینہ؟ کہا نہیں مسلمانوں، 6 مہینے پابندی کے ساتھ دیکھا نبی فاطمہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجال البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مسلمانوں سنو، ابن عباس نے کیا دیکھا؟ نبی نے 6 مہینے تک فاطمہ کے در کو سلام کیا۔ میری بیٹی فاطمہ آپ کو نبی کا سلام ہو، میری بیٹی فاطمہ آپ کے شوہر علی پر سلام ہو، میری بیٹی فاطمہ آپ کے حسن و حسین، زینب و ام کلثوم پر میرا سلام ہو۔ میں کہوں گا نبی اللہ امت کو در فاطمہ کی عظمت و اہمیت سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی یا رسول اللہ۔ نبی اللہ در فاطمہ کی عظمت سمجھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی نبی اللہ۔ مگر یا نبی چلے آئیے دیکھیں امت نے کیسے نبی کی بیٹی کی دروازے کا پاس و لحاظ رکھا۔ میرے نبی جس دروازے کو آپ نے 6 مہینے تک سلام کیا یا رسول اللہ، وہ دروازہ جلایا گیا یا رسول اللہ، وہ جلتا ہوا دروازہ بی بی کی شکم مبارک پر گرا۔ اجرکم اللہ، جب وہ جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے بدن پر گرا، ایک مرتبہ فضا کو آواز دی، فضا خذینی، ارے فضا مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا، ارے فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔
رزم بقضائك وتسليما لأمرك رزم بقضائك وتسليما لأمرك۔ پالنے والے ہماری اس مجلس میں ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے، ہمارے جوان بیٹھے ہوئے، ہمارے بچے بھی بیٹھے ہوئے، پالنے والے ہماری بزرگوں کے ان پاک آنسوؤں کی قسم، پالنے والے فاطمہ الزہرا اور اولاد فاطمہ الزہرا کی معرفت ہم سب کو نصیب فرما، پالنے والے ان نوجوانوں کی آنکھوں سے نکلنے والے ان پاک آنسوؤں کی قسم، پالنے والے فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے جن مخلوقات خدا خلق خدا کا درد فاطمہ کے سینے میں تھا، پالنے والے ان مخلوقات کا درد اپنے سینے میں پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے جن بے پناہ انسانوں کو فاطمہ پناہ دیتی تھی، پالنے والے جن بھوکے پیاسے انسانوں کو فاطمہ اپنے بچوں کا لقمہ کھلاتے تھی، پالنے والے معاشرے اور سوسائٹی کے غریب فقیر مسکین انسانوں کا درد اور ان کے تئیں جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے جب ہم یہ حسینی اور فاطمی مجالس منعقد کرتے ہیں، فاطمہ کا ایک بیٹا پردہ غیب میں ان مجالس پر نگاہ رکھتے ہیں، پالنے والے ان مجالس کے صدقے ہم سب کو امام زمانہ کے آوان و انصار بننے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہمارے نوجوانوں کو ایسی جوانیاں کہ جو جوانیاں امام زمانہ کے کام آئے ایسی جوانی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہم سب کو ایسی صلاحیتیں جن صلاحیتوں کے ذریعے ہم امام زمانہ کی خدمت کرنے کے لائق بنے ایسی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ایسی زندگی جس زندگی کا خریدار فرزند زہرا مہدی بنے ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ایسا مال جس مال کے ذریعے ہم امام زمانہ کے مشن کو آگے بڑھا سکے ایسا مال ہم سب کو کمانے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ایسی اولاد جن کے ذریعے ہم امام زمانہ کا مشن آگے بڑھا سکے ایسی بچوں کی ایسی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہمارے جو غیر شادی شدہ جوان ہیں ان کو ایسی شریک حیات جو ان کو امام زمانہ کا سپاہی بننے میں مددگار بنے ایسی شریک حیات ان سب کو نصیب فرما، پالنے والے ایسا معاشرہ جو معاشرہ اماموں کا پسند کا معاشرہ اہل بیت کے پسند کا معاشرہ ہو، پالنے والے ایسا معاشرہ ہم سب کو اپنی محنتوں اپنی تبلیغ اپنی کاوشوں کے ذریعے تشکیل دینے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے انقلابی امام مہدی کے لیے جن نوجوانوں کی ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی ہم سب کو تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے جن ماؤں نے ولادت کے موقع پر ہمارے منہ میں تربت کربلا رکھی اور ہماری زندگیوں کو حسین کی زندگیوں کے ساتھ ایک رشتہ اور ایک کنیکشن برقرار کیا، پالنے والے اگر ایسی مائیں قبر میں سو رہی ہو پالنے والے ایسی تمام ماؤں کو مادر حسین فاطمہ الزہرا کی شفاعت نصیب فرما، فاطمہ الزہرا کے جوار میں ان سب کو جگہ عنایت فرما، پالنے والے جس باپ نے ولادت کے موقع پر ہمارے کانوں میں خدا کی وحدانیت نبی کی رسالت علی کی ولایت اور امامت کا کلمہ پڑھا، پالنے والے اگر ایسے باپ کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا ہو پالنے والے ایسے تمام والدین کو علی مرتضیٰ اور اولاد علی مرتضیٰ کی شفاعت نصیب فرما، پالنے والے ہر سال ہر دن ہم علماء کے بیانات سے فیضیاب ہوتے ہیں، پالنے والے جن علماء سے ہم نے سیکھا ہے پالنے والے اگر وہ دین کے خدمت گزار اس دنیا سے چلے گئے ہوں پالنے والے ان سب کو بھی محمد و آل محمد فاطمہ الزہرا اولاد فاطمہ الزہرا کی شفاعت نصیب فرما، پالنے والے دین کے تمام خدمت گزاروں جو اس مظفر نگر میں پورے انڈیا میں پورے ملک میں مکتب اہل بیت مکتب فاطمہ کی خدمت انجام دے رہے ہیں، خصوصاً مراجع کرام خصوصاً فرزندان زہرا خامنئی سیستانی نصر اللہ، پالنے والے ان عظیم انسانوں کا سایہ ہم سب کے سروں پر دراز فرما، پالنے والے دشمنان اسلام نے جو ہمارے خلاف سازشیں رچی ہے پالنے والے ان سازشوں کو نیست و نابود فرما، پالنے والے یہاں اور دنیا بھر میں جو مومنین جو مومنات فاطمی مجالس منعقد کرتے ہیں پالنے والے ان سب کی دینی اور دنیاوی حاجت کو روا فرما، پالنے والے ان سب کے گھروں کو نور فاطمہ اور نور اہل بیت اور نور قرآن سے منور فرما، پالنے والے تمام دردوں کا علاج ظہوری امام زمانہ، پالنے والے ان
عزاداروں کے پاک و پاکیزہ آنسوں کی قسم، پالنے والے فرزند ذرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.